تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ تم اپنی خواہشات کے مطابق جینے کے لیے آئے ہو دنیا میں۔ یہاں لوگ، آپ سے ایک مسئلہ میں پوچھتا ہوں، یہ میری چادر ہے، میں اس کو چاہے 4 مرتبہ فولڈ کر کے پہنوں، 3 مرتبہ، میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ میری چیز ہے، میں جس طرح چاہے پہنوں۔ میرا امامہ ہے، میں جس طرح چاہے باندھوں۔ میری چیز کا استعمال میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں، میرا اختیار ہے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ جس کے مالک ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا سوسائیڈ کرنا، آتما ہتیا کرنا، خودکشی کرنا اجازت ہے اس کی؟ ارے جان تو تمہاری ہے، جیسے ساری چیزوں کو خود استعمال کر لیتے ہو، جان کو بھی اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ اپنی جان ہے، خود مار کیوں نہیں سکتا؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے سوسائیڈ کرنے کی۔ کیوں نہیں ہے؟ صاف سی بات ہے، جان کے تم مالک ہی نہیں تو جان لے کیسے سکتے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب، اور جان کو رقاب الامم۔ ہم اپنی مرضی سے جینے نہیں آئے یہاں پر، ہم اپنی خواہشات سے جینے نہیں آئے۔ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ دھوکے میں پڑا ہوا آدمی ہے۔ مولانا صاحب ابھی تو انجوائے کرنے دو، تھوڑا بہت انٹرٹین کرنے دو، جوانی ہے۔ تم نے اپنے دل کی سنی میرے عزیز، شاید ہو سکتا ہے تم نے غیروں کو دیکھا ہو اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ عیسائی ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں الگ تہوار آتے ہیں، اتنے الگ الگ قسم کے ان کے ہاں بھنگڑے ہوتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ شیر چلا کتے کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ تم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا گیا اور رب نے خیر امت کا لقب تمہیں دیا۔ تمہیں کتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں خالد بن ولید کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، مصطفیٰ کریم کے قدموں کو دیکھو۔ اپنے سے نیچوں کو دیکھو گے تو نیچے بنتے چلے جاؤ گے، اوپر دیکھو اللہ تمہیں بلندی پر لے جائے گا۔ اوپر دیکھو، اپنی خواہشات سے ہم جینے نہیں آئے ہیں۔ ہمیں جو کرنا ہے یہاں پر، ایک بات میں بتاتا ہوں، صوفیہ اکرام کا ایک مسلک ہے، جب وہ کسی کی تربیت کرتے مجاہدے کرواتے، مجاہدے ہیں، مراقبے ہیں، محاسبے ہیں، مکاشفے ہیں، یہ منزلیں ہیں وہاں پر۔ پہلے کھانے کو ترک کروایا جاتا ہے، دنیا کی خواہشات نکالی جاتی ہے، نیند کم، بولنا کم، کھانا کم، بہت کچھ وہاں تربیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک منزل ہے مراقبے کی، مراقبہ۔ یہ کیا ہوتا ہے مراقبہ معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مراقبہ کرو اور جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیا ہے سننا چاہیں گے آپ؟ بہت آسان عمل دے رہا ہوں، بہت آسان عمل۔ مجاہدے میں بہت لمبی نمازیں ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر استغفار کرتے رہو، مجاہدے۔ مراقبہ بہت آسان ہے، کیا ہے؟ بس آنکھ بند کر کے خاموش تھوڑی دیر بیٹھ جانا، بس یہی مراقبہ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ مراقبہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھنا، 5 منٹ بیٹھو کہ 10 منٹ بیٹھو، گھنٹہ بھر بیٹھو، تمہارا اختیار، لیکن تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہے۔ 5 منٹ بیٹھو، 10 منٹ بیٹھو، خاموش، کسی کی فکر نہیں۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے، جب بندہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھ جائے تو اس کا دماغ خاموش نہیں رہتا، چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو سوچ آتی ہے۔ ارے وہ کہیں پہ بھی تنہا بیٹھے تو اس کی عقل کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں، وہ خاموش نہیں ہو سکتے۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ مراقبے میں اگر تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہی عبادت ہے اور سوچ آتی رہے تو کیا سوچے؟ سوچوں پر تو پہرا نہیں لگا سکتے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح، سوچوں پر تم پہرا نہیں لگا سکتے، روک کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک بات سوچنا ہے تمہیں، مراقبے میں ایک بات بار بار سوچنا ہے۔ پوچھا گیا کیا سوچنا ہے؟ کہا بس اتنا سوچنا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، بس یہی چیز سوچنا ہے مراقبے میں یہاں کیوں آیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، یہ میری زندگی کیوں دی گئی ہے، یہ سوچتے رہو، بار بار سوچتے رہو، مراقبے میں یہی سوچتے رہو، پھر کیا ہوگا؟ حضرت جنید فرماتے ایک وقت آئے گا تیرا ضمیر پکار کر خود ہی جواب دے گا تو کیوں آیا، تیرا دل پکار کر جواب دے گا تو کیوں آیا ہے۔ میں مثال میں بتاؤں، جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہو گیا وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹھ کر کے روزانہ سوچتا ہو
میں کیوں آیا, میری زندگی کیوں ملی, مجھے حیات کیوں دی گئی, مجھے کیوں بھیجا گیا, روز سوچتا رہے. ایک دن اس کا مراقبہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو دل اس کا پکار کر کہتا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے.